یا اللہ یا اللہ، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، رحمت پہ تیری ہے آسرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت ہی دلچسپ سلسلہ لیے آپ کے لیے حاضر ہیں۔ آج ہمارے سلسلے کا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ اس سلسلے کا نام قرآن میں ذکر کردہ حیوانات۔ اپنے سلسلے کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے ویسے تو بے شمار فضائل احادیث میں وارد ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جو شخص مجھ پر 50 مرتبہ دن بھر میں درود پڑھے گا تو کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین کی قدرت کے نظارے ہر سمت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہر چیز، ہر نظارہ، ہر سمت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رب کی قدرت اور رب کی وحدانیت کی بے شمار نشانیاں اور بے شمار عجائبات موجود ہیں۔ خشکی ہو یا تری، انسان ہو یا حیوان، سمندر ہو یا بیابان، صحرا ہو یا چمنستان، گلشن ہو یا گلدان، ہر ایک چیز اللہ رب العالمین کی قدرت کے نظر آتے ہیں نشان۔ آج اپنے سلسلے میں جس حیوان پر ہم گفتگو کریں گے، چونکہ ہمارا سلسلہ ان حیوانات کے بارے میں ہے، ہمارے سلسلے کا نام یہ ہے قرآن میں ذکر کردہ حیوانات۔ وہ کون سے حیوانات ہیں جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، اور ایسی کیا خاصیات ہیں ان میں کہ قرآن پاک میں انہیں یہ شرف ملا ہے کہ قرآن اللہ کے کلام میں ان کا ذکر موجود ہے۔ بہت سے ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان جانوروں میں، ان حیوانات میں غور و فکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آج جس حیوان کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے تمہیداً میں یوں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بے شک اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات کے 1000 گروہ بنائے، جن میں سے 600 پانی میں اور 400 خشکی پر موجود ہیں۔ یعنی اسے دوسرے الفاظ میں کہیں تو مخلوقات کا 60% حصہ آبی مخلوقات یعنی پانی کی مخلوقات ہیں، اور بقیہ ایسی ہیں کہ جو ہمیں خشکی پر نظر آتی ہیں۔ آبی مخلوقات میں سے بہت سی ایسی ہیں کہ جنہیں آج تک انسان دیکھ نہیں پایا۔ ان 600 آبی مخلوقات میں سے آج ایک مخلوق، ایک صنف، ایک قسم کی گفتگو ہم کریں گے۔ وہ چیز سمک یعنی مچھلی ہے۔ عربی میں اس کو سمک بھی کہا جاتا ہے، حوت بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے تو مچھلی کی بہت سی اصناف، بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں۔ ان مچھلیوں میں سے کچھ تو ایسی ہیں کہ جسے عام انسان اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ انہیں دیکھنے کے لیے خوردبین کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کچھ اتنی بڑی ہیں کہ جن کا وزن ہزاروں منوں میں آتا ہے۔ آئیے ایسی ہی کچھ قسموں کا ہم ذکر کریں گے۔ ویسے تو بہت ساری اقسام ہیں جنہیں ایک سلسلے میں شمار نہیں کیا جا سکتا، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ قسموں کا کہ جو دلچسپ ہیں اور بہت سی معلومات پر مشتمل ہیں، ان کا ذکر ہم کریں گے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں بلو ویل مچھلی کی۔ ویسے تو اس کے بہت بڑے سائز پائے جاتے ہیں، لیکن اب تک جو انسانوں نے پکڑے ان کے اندر جو اس کا شمار کیا جاتا ہے، 108 فٹ لمبی اور 3668 من کی ایک مچھلی ابھی تک دریافت کی جا چکی ہے۔ اور بڑی مچھلی ایک جس کا حدیثوں میں ذکر ملتا ہے، جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ساحل سمندر کی طرف حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں 300 صحابہ کا لشکر لے کر جب وہ روانہ ہوئے، تو وہاں پر جب زادِ راہ ختم ہوا، کھانے کے لیے کچھ نہ بچا، تو بھوک کی شدت کی وجہ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے درختوں کے پتے تناول کرنا شروع کیے، لیکن اللہ رب العالمین نے غیب سے ان کے رزق کا یوں سامان کیا کہ سمندر کی موجوں نے ان کے لیے ایک بہت بڑی مچھلی کو ساحل سمندر پر پھینک دیا۔ اور راوی روایت کرتے ہیں کہ وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ دیکھنے میں پہاڑ کی مانند نظر آتی تھی۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم 300 صحابہ کرام نے 18 دن تک اس مچھلی کو کھایا، اور ساتھ ہی اس کی جو کھال تھی، چربی تھی، اسے اپنے جسم پر خشکی دور کرنے کے لیے ملتے تھے، اور اسی کو لحاف بنا کر اوڑھتے بھی تھے۔ اور جب وہاں سے ہم واپس لوٹے 18 دن کے بعد، تو اسی مچھلی سے بہت سارا ہم گوشت اپنے ساتھ لے کر واپس آئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اسے پیش کیا، سارا ماجرا بھی بتایا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مچھلی سے تناول بھی فرمایا، اور ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس رزق کا انتظام کیا تھا۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر لشکر تھے، وہ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے اس مچھلی کی 2 پسلیوں کو زمین میں گاڑا، تو وہ 2 پسلیاں محراب کی صورت میں اتنی اونچی تھی
کہ ایک اونٹ بما اپنے کجاوے کے، ویسے تو اونٹ اتنا بڑا ہوتا ہے سائز میں، اور پھر اس کے اوپر اگر کجاوا رکھ دیا جائے تو وہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے، اونٹ بما اپنے کجاوے کے ان دو پسلیوں کے درمیان سے آسانی سے گزر گیا۔ اس سے اندازہ لگائیں وہ کتنی بڑی مچھلی ہوگی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس رزق کا انتظام کیا تھا۔ یہ بھی ایک مچھلی تھی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے اللہ نے غیب سے رزق کا سامان کیا۔ آئیے اب بڑھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں مچھلی کا ذکر کہاں آیا ہے اور مچھلی کے متعلق کس کس مقام پر اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بہت ہی عجیب واقعہ مچھلی کے متعلق ذکر ہے کہ ایک ایسی مچھلی جو بھنی ہوئی تھی اس کے باوجود وہ زندہ ہو کر سمندر کے اندر چلی گئی۔ یہ واقعہ سورہ کہف کے اندر موجود ہے۔ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کر حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں نکلے تو آپ کو جو مقام بیان فرمایا گیا وہ یہ تھا کہ مجمع البحرین پر آپ کو حضرت خضر ملیں گے۔ مجمع البحرین یعنی دو سمندروں کے ملنے کے مقام پر جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواری، اپنے صاحب، اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو لیا ساتھ، اور ساتھ ہی زاد راہ کے طور پر ایک بنی ہوئی مچھلی لی۔ آپ سفر کرتے ہوئے جب اس مقام سے آگے نکل گئے مجمع البحرین سے، تو آپ جب تھکاوٹ محسوس کی تو ایک مقام پر آرام کرنے کے لیے ٹھہرے اور اپنے خادم حضرت یوشع بن نون سے کہنے لگے آتینا غداءنا، ہمیں ہمارا کھانا لا کے دو، ہمیں اس سفر سے تھکاوٹ پہنچی ہے۔ تو حضرت یوشع بن نون جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا مجمع البحرین پر، اسے بیان کیا اور کہا کہ مجھے شیطان نے یہ بھلا دیا تھا۔ وہ ماجرا بڑا عجیب تھا۔ وہ ماجرا یوں تھا کہ جب ہم مجمع البحرین پر پہنچے اور وہاں پر جو ہمارا ناشتہ تھا، جو ہمارا کھانا تھا ہمارے پاس مچھلی کی صورت میں، بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر سمندر کے اندر سرنگ بنا کر داخل ہو گئی۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، میں آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن نہیں بتا سکا، شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے۔ تو آپ واپس وہاں پہنچے، یہی آپ کو علامت بیان کی گئی تھی کہ جب یہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر سمندر کے اندر اپنا راستہ بنا لے تو وہیں پر آپ کو حضرت خضر ملیں گے۔ آپ نے کہا یہی وہ مقام ہے جس کی ہم تلاش میں نکلے ہیں۔ واپس اس مقام پر پہنچے تو دیکھا حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ بولا بھلا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا مذکور یعنی ذکر کروں، اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی۔ اچنبا یعنی عجیب بات ہے۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ موسیٰ نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے، تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ اس واقعے کو تفصیل سے پڑھنا ہو چکہ آگے واقعہ کافی طویل ہے، حضرت خضر سے ملے، پھر کیا باتیں ہوئیں اور کیا واقعات رونما ہوئے، تو اسے پڑھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر صراط الجنان کے اندر 15ویں پارے کے آخر اور 16ویں پارے کی ابتدا میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے سورہ کہف کے اندر، وہاں سے اسے پڑھ لیجئے گا۔ اسی طرح کا ایک مچھلی کا واقعہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر موجود ہے۔ فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم۔ تو کرا ڈالا تو دھکیلے میں ہوا، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا۔ جناب یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلاتے رہے اور بہت زیادہ جب انہیں تبلیغ کی، تلقین کی، اس کے باوجود جب وہ یہ نہ مانتے تھے، چونکہ اللہ کے عذاب کو آپ کی قوم نے دعوت دے دی تھی، اللہ کا عذاب ان کی قوم پر آنا تھا، لیکن آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر سمندر کی طرف چلے گئے، اور اس بات پر خود کو ملامت بھی فرما رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جب آپ کشتی کے اندر سوار ہوئے اور بیچ سمندر میں پہنچے تو طوفان نے آپ کی کشتی کو آ لیا، بہت سے لوگ موجود تھے۔ خیر واقعہ طویل ہے، المختصر یہ کہ آپ کو ان لوگوں نے اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا،
تو سمندر کے اندر آپ کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ روایتوں میں آتا ہے، یہ مروی ہے کہ اس مچھلی کو اللہ رب العالمین نے یہ الہام کیا تھا کہ میں اپنے برگزیدہ نبی کو تیرے اندر کچھ عرصے کے لیے رکھوں گا، اسے فقط نگلنا ہے، اس طرح سے نہیں کھانا کہ اسے نقصان ہو۔ تو جناب یونس علیہ نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام ایک عرصے تک 40 دن کی بھی روایت ملتی ہے اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ کچھ عرصہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد، اور جب آپ اس مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یہی دعا کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بہت مجرب ہے اس کا ورد کرنا۔ تو اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جناب یونس علیہ نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مچھلی نے ایک صحرا پر آپ کو نکال دیا، اور بالکل صحیح سالم حالت میں تھے، لیکن کمزوری آ چکی تھی، کافی دنوں سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کے رزق کا وہاں انتظام کیا۔ تو آگے ایک طویل واقعہ ہے کس طرح سے آپ کے رزق کا انتظام ہوا، اور کیا آپ وہاں صحرا پر جہاں کوئی انسان نہیں تھا، کیسے آپ کے لیے رزق کا انتظام کیا گیا، اور پھر کیسے دوبارہ آپ اپنی قوم کی طرف گئے۔ اس واقعے کو تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ عجائب القرآن، یہ بڑی پیاری کتاب ہے، اس سے آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر موجود ہے، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا مسخر کیا کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو، اور اس میں سے گہنا یعنی زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تو اس میں کشتیاں دیکھے کہ پانی چیر کر چلتی ہیں، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور کہیں احسان مانو۔ یہاں پر جو قرآن مجید کے اندر لحمن طریہ تازہ گوشت کہا گیا، تو احناف کے نزدیک صرف آبی مخلوقات میں جو حلال طیب ہے مسلمان کے لیے وہ صرف مچھلی ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، مچھلی حلال ہے، اسے کھایا جا سکتا ہے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں مچھلی کھانے کے جسمانی اور طبی فوائد، تاکہ مسلمان اس کے کھانے سے مختلف بیماریوں سے محفوظ رہ سکے۔ مچھلیاں قدرت کی حسین مخلوق ہیں جو دنیا میں ہر جگہ پائی جاتی ہیں۔ سمندروں، دریاؤں، جھیلوں، تالابوں اور چشموں میں لاتعداد مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ سائنسدان مچھلیوں کی اب تک 21,000 سے زائد اقسام دریافت کر چکے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق مچھلی محض غذا نہیں بلکہ کئی امراض کا بہترین علاج بھی ہے۔ خاص طور پر روغنی مچھلیاں دوائی اثرات رکھتی ہیں۔ ان کے کھانے سے ایسے کئی امراض جن کا جسم کے مدافعتی نظام سے گہرا تعلق ہوتا ہے، بچاؤ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مچھلی میں جو روغنی تیزاب پائے جاتے ہیں وہ اومیگا 3 کہلاتے ہیں۔ یہ تیزاب جسم میں ایسے ہارمونی اجزاء کی تیاری روک دیتے ہیں جو ہر قسم کے امراض ان میں اضافے اور شدت کا سبب ہوتے ہیں۔ مچھلی کی روغنیات کی اہمیت و افادیت کا احساس تقریباً 70 برس قبل ہوا تھا۔ اس وقت یہ بات زیر غور آئی تھی کہ دنیا کے اور انسانوں کے لیے چربی مضر صحت ثابت ہوتی ہے۔ مچھلی کھانے سے انسان قلب کی کسی بھی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتے۔ حالانکہ وہ بکثرت مچھلی کی چربی اور اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس کے باوجود ان کے خون میں کولیسٹرول کی سطح نارمل رہتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ روزانہ جو سمندری غذائیں کھاتے ہیں وہ تمام کی تمام اومیگا 3 روغنی تیزابوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ساحلی علاقوں میں رہنے والے افراد امراض قلب کا کم شکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں۔ مچھلی کم مقدار میں بھی قلب کی محافظ ہوتی ہے۔ مچھلی بہت سے اہم غذائی اجزاء کا ذریعہ ہے جس میں اومیگا 3، وٹامن ڈی اور سیلینیم قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ پروٹین بھی مچھلی کا ایک اہم حصہ ہے۔ خاص طور پر اومیگا 3 ہمارے دل کے لیے بہت مفید ہے اور بلڈ پریشر میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ یہ کولیسٹرول کی مقدار میں کمی کا بھی باعث بنتا ہے اور نتیجتاً عارض دل اور اسٹروک جیسی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ ایک مچھلی کہلاتی ہے رعادہ یعنی برق مچھلی، اور ایک زامور ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مچھلی کو منارہ کہا جاتا ہے، ایک ویل مچھلی اور ایک ڈولفن ہے۔ آپ نے ان کی تصویریں تو ملاحظہ کی، آئیے اب ان کی کچھ تفصیلات سنتے ہیں۔ رعادہ یعنی برق مچھلی، یہ وہ مچھلی ہوتی ہے، رعادہ ویسے عربی میں بجلی کو کہا جاتا ہے، جو کہ یہ مچھلی کرنٹ کی اپنے اندر ایک خصوصیت رکھتی ہے۔ جب اس کو پکڑنے والا ماہی گیر اس کے جال میں یہ مچھلی آتی ہے تو اس کا ہاتھ کانپنے لگ جاتا ہے، اس وجہ سے اس مچھلی کو رعادہ کہا جاتا ہے۔ ایک مچھلی منارہ کہلاتی ہے جو سمندر میں بالکل سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے،
اس وجہ سے اس کو منارہ کہا جاتا ہے۔ یہ مچھلی انسان کی کشتیوں کے قریب آ کر اس پر خود کو جان بوجھ کر گراتی ہے، جس سے انسان کی کشتی ڈوب جاتی ہے اور انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سی ایسی مچھلیاں بھی ہیں جو انسان سے محبت کرتی ہیں، انہی میں سے ایک مچھلی زامور ہے۔ بظاہر تو یہ ایک چھوٹی مچھلی ہوتی ہے، لیکن یہ انسان کو بہت پسند کرتی ہے۔ جب یہ سمندر کے اندر دور سے انسانی کشتی کو آتا دیکھتی ہے تو اس کے قریب قریب یہ تیرنے لگتی ہے، چونکہ اس کو انسان کی آواز بڑی بھاتی ہے، یہ انسان کی آواز کو بڑا پسند کرتی ہے، آواز کو سنتی رہتی ہے، اور ماہی گیر جب اس مچھلی کو آتا دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، اسے دانہ بھی ڈالتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ مچھلی کسی بڑی مچھلی کو سمندر میں اس کشتی کی طرف حملہ کرنے کے لیے آتا دیکھتی ہے تو یہ مچھلی اس بڑی مچھلی کی طرف تیزی سے تیر کر جاتی ہے اور اس کے کان کے حصے سے اس مچھلی کے اندر داخل ہو کر مسلسل پھڑکتی رہتی ہے۔ اس پھڑکنے کی وجہ سے اس مچھلی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور وہ کشتی سے منہ موڑ کر کسی چٹان یا کسی پتھریلی جگہ کی طرف جانے کی تیزی کرتی ہے۔ وہ اس لیے جاتی ہے تاکہ اپنا سر وہاں پٹک کر اپنی کان کی تکلیف کو دور کر سکے۔ جب وہ کسی سمندر میں چٹان کو پاتی ہے، مسلسل اپنا سر اس پر پٹکتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ مچھلی مر جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ زامور ایک چھوٹی سی مچھلی انسان کو بڑی آفت سے بچاتی ہے۔ اس طرح کی ایک اور مچھلی جسے ڈالفن کہا جاتا ہے، یہ انسان سے بڑی محبت کرتی ہے اور انسان بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ بچوں کی دوست ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں اس طرح کے واقعات میں ملتے ہیں کہ جب یہ کسی انسان کو سمندر میں ڈوبتا دیکھتی ہے تو یہ فوراً اس کی طرف تیزی سے جاتی ہے، اپنی کمر پر اپنی پشت پر اسے سوار کر کے کنارے کی طرف لے جاتی ہے، یا اپنی دم سے اسے کھینچ کر کنارے کی طرف لے جاتی ہے اور اس کی جان بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ اس مچھلی کی خاصیت ہے، انسان بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ یہ مچھلی کھیلتی نظر آتی ہے۔ ہمارے پاکستان کے سمندر میں ویسے تو بہت سی مچھلیاں پائی جاتی ہیں، لیکن کچھ مچھلیاں کہ جو خوش ذائقہ ہیں اور کھانے میں انہیں دلچسپی لی جاتی ہے اور جن کے فوائد بھی بہت سارے ہیں، ان میں سے چند کو میں ذکر کرتا ہوں۔ سرمئی مچھلی، سارم مچھلی، سفید پاپلیٹ مچھلی، کالا پاپلیٹ مچھلی، ہیرا مچھلی، مشکا مچھلی، دوتر مچھلی، رامس مچھلی، کند مچھلی۔ اس کے علاوہ اور بہت سی مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ خاص طور پہ جن مچھلیوں کا ذکر کیا یہ خوش ذائقہ ہیں اور جنہیں کھانے میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، نہ صرف پاک و ہند میں بلکہ دیگر ممالک کے اندر بھی ہمارے ملک پاکستان سے اس کو بھیجا جاتا ہے، اسے فراہم کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بہت سے فوائد ہیں، اسے کھائیے گا اور کھا کر اللہ کا شکر ادا کیجیے گا، کتنی پیاری نعمت سے نوازا ہے۔ سردی ہو تو اس کی نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں، گرمیوں کی نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ وہ مالک ہر قدم پر بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے اور اس کی ہر نعمت لاجواب ہے۔ انسان ہر وقت رب تعالیٰ کا شکر کرتا رہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مچھلی کے فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک سے جو اس کا ذکر سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، رحمت پہ تیری ہے آسرا،